عمران صاحب کو ایکسیس دی جائے اور جو ان کے کیسز چل رہے ہیں اس کی کوریج کرنے کی اجازت دی جائے. ایکسیس مل جائے تو کیا ہوگا؟ حکومت کسی جگہ پہ کرٹیسائز ہوگی، نظام عدل وہ کرٹیسائز ہوگا، کوئی لوگ اسے ایگری کریں گے، ڈس ایگری کریں گے. انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے تھے، کوئی نہ کوئی اس کو چیلنج کر دے گا. کہ تمام پارٹیز کو مجبور کیا جائے کہ آپ بیٹھ کے پراپر جس کے الیکشن ہونے چاہیے وہ الیکشن کروائیں پارٹی کے اندر، اور جو لوگ ہارے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے ان کو کوئی ایڈوائزرشپ یا کسی بیک ڈور سے ان کو کوئی بینیفٹ نہ دیا جائے. ایک رواج چل نکلا ہے کہ بھئی برادری کے ازم پہ، پیسے کے زور پہ، مختلف وجوہات کی بنا پر لوگ الیکشن لڑنے کے لیے آتے ہیں. 2 الیکشن پاکستان میں ایسے ہو جائیں، پارٹیوں کا بھی فائدہ ہوگا اور پاکستان کو اوورآل فائدہ ہوگا. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ، اور میرے ساتھ آج موجود ہیں جنرل غلام مصطفیٰ صاحب. السلام علیکم مصطفیٰ بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. تھینک یو سو مچ فار کمنگ سر. always a pleasure. ورنہ میں خفا ہو جاؤں گی بہنوں. اچھا سر یہ بتائیے، پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی ہے اس نے مطالبہ کیا ہے کہ قومی اور بین الاقوامی جو میڈیا ہے ان کو عمران صاحب کو ایکسیس دی جائے اور جو ان کے کیسز چل رہے ہیں اس کی کوریج کرنے کی اجازت دی جائے. کیا آپ کا خیال ہے اس معاملے میں؟ دیکھیے بیسیکلی تو آج کل کے دور میں اس قسم کی چیزوں کو چھپانا ویسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ یا کوشش کرنا کہ چیزیں دب جائیں گی، چھپیں گی، ویسے بھی میرا خیال ہے یہ غلط سوچ کا نتیجہ ہوگا کیونکہ دور ایسا ہے. جی. اور اگر مل جائے، ایکسیس مل جائے تو کیا ہوگا؟ دنیا دیکھے گی، بات کرے گی، اس کے اوپر ڈسکشنز ہوئیں گی، اور حکومت کسی جگہ پہ کرٹیسائز ہوگی، کسی جگہ پہ ہمارا جو نظام عدل ہے وہ کرٹیسائز ہوگا، کوئی لوگ اسے ایگری کریں گے، ڈس ایگری کریں گے. تو ایک ڈسکشن چلے گی جو پاکستان کی اوور آل جو اپ کمنگ جنریشن ہے ان کی ایجوکیشن بھی ہوگی، اور پھر ایک جو تاثر دیا جا رہا ہے گھٹن ہے ملک میں وہ بھی تاثر بھی ختم ہوگا. اور پاکستان کے بارے میں جو ہم کوشش کریں پاکستان کی سافٹ ویئر امیج پیش کرنے کی، اس میں اگر وہ میڈیا کور بھی کرتا ہے اس کو تو کیا ہوگا اس سے؟ جو بھی بولیں گے پی ٹی آئی کے چیئرمین، گورنمنٹ کے پاس آلویز اس کا جواب تو گورنمنٹ پاس ہوگا ہمیشہ. تو یہ بیک اینڈ فورتھ تو چلتا رہتا ہے. اس سے میرا خیال ہے پیچھے ہٹائیں، یہ ایسے نہ کرنا میرا خیال گورنمنٹ کے لیے مناسب نہیں ہوگا اور گورنمنٹ کے خلاف جائے گا بیسیکلی. کریکٹ. اچھا مصطفیٰ بھائی، ایک سوال اور تھا کہ بیرسٹر گوہر کو ان کا میرے خیال میں پی ٹی آئی سے تو 1 سال کا ہی تعلق رہا پارٹی کے میں جب انہوں نے شمولیت حاصل کی، اور ان کو چیئرمین بنایا گیا ہے. اب ٹھیک ہے، وہ یقینی طور پہ خان صاحب کی کوئی نہ کوئی سوچ ضرور ہوگی جس کے تحت انہوں نے بنایا، لیکن جو رینک اینڈ فائل میں ایک سوچ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو لوگ ہیں کور میں پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا ان کو آل آؤٹ اس طرح کی سپورٹ دیں گے؟ صرف ان کو ان الیکٹڈ ایکسیپٹ کر لینا تو کافی نہیں ہے، کیونکہ الیکشن بطور خود ایک سائنس ہے، اور لوگوں کو گیلونائز کرنا، اس کے علاوہ الیکشن کے دن کو مینیج کرنا، کہیں یہ تو نہیں ہوگا کہ اس تجربے میں ان کی اس پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے پی ٹی آئی کو ایز اے پارٹی اس دن کوئی نقصان پہنچے؟ پی ٹی آئی کو نقصان تو ڈیفینیٹلی ہوگا. لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ ہماری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا جو محور ہے وہ ایک آدھ شخصیت ہی ہوتی ہے. نون لیگ میں لے بے شک آپ اس پارٹی میں زرداری صاحب ہیں، اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. تو اگر یہ سین سے ہٹا دیے جائیں اور پیچھے کسی کو آگے سامنے لایا جائے تو کبھی پارٹی ورکر اس طریقے سے فعال نہیں ہوتے. پی ٹی آئی کا المیہ اور یہ بھی رہا ہے کہ ان کے پاس جو ریل کائنڈ آف ورکرز کی تعداد تو ہمیشہ سے نہیں رہی، اور دائیں بائیں سے لوگ اکٹھے کیے ہوئے ہیں. اب گوہر صاحب ذات خود اس کے بارے میں بڑی تعریف سنی ہے، چودھری اعزاز بھی بات کر رہے تھے ان کے، لیکن ان کے لیے پی ٹی آئی کے کراؤڈ کو مینیج کرنا، ان کو لے کے آگے چلنا، پھر پی ٹی آئی کے اندر بہت بڑی ڈویژن ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ پی ٹی آئی کا یہی رہا ہے کہ پی ٹی آئی کبھی ایسے جماعت ویل آرگنائز اسٹرکچرل ان کے تھا نہیں اس کا. تو ان کو چونکہ بیسیکلی بھی وہ مسئلہ ان کا ہے تو گوہر صاحب کے آنے سے وہ مسئلہ اور زیادہ خراب ہو سکتا ہے ان کے پی ٹی آئی کے لیے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہونے جا رہا ہے، نقصان کا زیادہ احتمال ہے اس میں. ایک سوال اور، انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو اکبر بابر صاحب جو ایک فاؤنڈنگ ممبر ہے پی ٹی آئی کے، انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا ہے، اور جس طرح سے بیرسٹر صاحب نومنی تھے اور جتنے بھی پوزیشن پہ آئے ہیں لوگ وہ تمام انکانٹیسٹڈ ہی آئے ہیں،
اور جب یہ انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے تھے تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے گروپس میں اور میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ یہ بحث چل رہی تھی کہ یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی اس کو چیلنج کر دے گا، اور وہی ہوا. لیکن فرض کریں کہ اگر ای سی پی کہتا بھی ہے کہ الیکشن دوبارہ کریں تو وہ کسی بھی ڈک کو سامنے لا سکتے ہیں کہ اوکے 2 لوگ تھے. تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے ڈیلنگ ٹیکٹکس کے. مجھے کوئی اس کا سیاسی مفاد اس میں سمجھ نہیں آیا. اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے اکبر صاحب، میرا خیال ہے جب سے جدا ہیں ان کے رہے خان صاحب کے ساتھ، اس وقت سے یہ ان کے خلاف کبھی ایک کیس کبھی دوسری کیس میں سامنے آئے ہیں، اور پی ٹی آئی کا جو رینک اینڈ فائل ہے شاید وہ اس کو اس طریقے سے ایکسیپٹ نہیں کر رہا. بہرحال بدقسمتی اس میں پھر یہی ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں نا، دے ہیو ریفیوز ٹو گرو، دی پالیٹکس ہیز ریفیوز ٹو گرو بیانڈ 80s. مطلب اگر آپ لائٹن طریقے سے اپنے آپ کو لے کے چلتے، الیکشن ہوتے، پارٹیز کے اندر بھی ہوتے، ایک جمہوریت کو ایک نئی رخ ملتی. اب ان کو اگر یہ ہو بھی جائے کیا ہوگا اس سے؟ جو ایک آدمی کے ڈکٹیٹ پہ سب کچھ چلتا ہے پارٹی کے اندر، اور سب پارٹی کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ بیچ کے بغیر کام نہیں چلے گا. یہ تو اسی کے نامینیز چلتے ہیں، آج ایک ہوگا کل دوسرا ہوگا. لیکن اوور آل میرا خیال ہے کہ اس چیلنج کا ایک فائدہ ہو کہ تمام پارٹیز کو مجبور کیا جائے کہ آپ بیٹھ کے پراپر جس کے الیکشن ہونے چاہیے وہ الیکشن کروائیں پارٹی کے اندر، اور اس کے نتیجے میں جو بھی قیادت ابھر کے سامنے آئے وہ پارٹی کے امور کو بھی چڑھائے، الیکشن بھی لڑ جو بھی کریں، آپس میں فیصلہ سازی بھی کریں، بجائے سے کہ نامینیٹڈ ہوں کسی ایک شخصیت کے پسندیدہ شخصیات آ کے بیٹھی بھی ہوں وہی باتیں کریں، پھر وہی آ کے الٹیمیٹلی ہمارا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وین لیسٹ دی اسمبلی وہاں پر بھی ایک آدمی ہی ڈکٹیٹ کر رہا ہوتا ہے سب کو، پولیٹیکل لیڈر جو ایک آرگینک گروتھ نہیں ہوتی، بالکل گروتھ ہوتی. نیچے جو رینک اینڈ فائل ہے اس کو کوئی وہ نہیں ہوتا، ایمبیشن ان کی نہیں ہوتی کہ ویل گرو انٹو دی پارٹی، ویل بیکم اچیو سم پوزیشن دیر. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کا یہ رزلٹ نکلے تو بہت اچھا ہوگا پاکستان کے لیے. کیونکہ سر ایک چیز اور جو آپ نے بات چھیڑ دی ہے، ہمارے ہاں آپ کا کیا خیال ہے کہ نن آف دا ابو آپشن نوٹا اگر الیکشن میں ہو تو لوگوں کا الیکشن دینے کا رجحان بھی زیادہ لوگ آئیں گے؟ نمبر 2 سر یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو لوگ ہار جاتے ہیں، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ چونکہ اگر بلو آئیڈ ہیں تو ان کو کسی نہ کسی کوئی ایڈوائزرشپ دے دی جائے گی، کسی بیک ڈور سے ان کو راستہ دے دیا جائے گا کہ وہ آ جائیں اور وہ سیٹ اپ میں شامل ہو جائیں. کیونکہ ہمارے ہاں یا تو ایک شخص کے سر پہ چل رہی ہے سیاسی جماعت، جیسے ایم کیو ایم تھی یا پی ٹی آئی ہے یا موروثی سیاست کا رواج ہے. اس کے باہر ہم نہیں نکل پائے، ماں سوائے میرے خیال میں اگر کوئی واحد سیاسی جماعت ہے جس میں ڈیموکریسی ہے تو وہ جماعت اسلامی ہوگی. جی ہاں، ہمارے یہاں ای سی پی کیوں نہیں اس معاملے میں سختی کرتا کہ اس دفعہ اچھا الیکشنز ہوں تو نوٹا بھی ہو، اور جو ہارے گا اس کی سیکیورٹیاں سب کی ضبط ہوں گی، وہاں پہ دوبارہ الیکشنز کروائے جائیں، اور جو لوگ ہارے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے ان کو کوئی ایڈوائزرشپ یا کسی بیک ڈور سے ان کو کوئی بینیفٹ نہ دیا جائے. اس میں ملک کا فائدہ نہیں ہوگا سر؟ جی بالکل. ایک تو لاسٹ جو آپ نے بات کی، آئی ٹوٹلی ایگری ود اٹ. جو الیکشن میں الیکٹ نہیں ہو سکتا، ہی ہیز نو رائٹ دین ٹو بی ٹیکن اپ انٹو اے ہائر پوزیشن. ان کو صرف جسٹ ٹو ریوارڈ ہم فار دیٹ. پارٹی وہ نہیں ہونا چاہیے اس میں اگر ہم نے پارلیمنٹری سسٹم میں چلنا ہے. نمبر 2، ہمارے ہاں ایک رواج چل نکلا ہے کہ بھئی برادری کے ازم پہ، پیسے کے زور پہ، مختلف وجوہات کی بنا پر لوگ الیکشن لڑنے کے لیے آتے ہیں. جو کنسرن جو لوگ صحیح حقدار ہیں وہ الیکشن لڑ نہیں سکتے. جس دن آپ یہ کہہ دیں گے نا کہ جو لسٹ بنی ہوئی ہے 12 آدمیوں کی، مجھے کوئی پسند نہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں اور مجبوری میں جب ان کو پتہ ہے لسٹ آف دی جو ایونٹس ہوتی ہیں ان سے آپ الیکٹ کر لیتے ہیں بندے، کوئی جو بھی آپ. اگر آپ یہ کر دیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 الیکشن پاکستان میں ایسے ہو جائیں تو آپ کو صحیح کینڈیڈیٹ آنے مل جائیں گے، پارٹیوں کا بھی فائدہ ہوگا اور پاکستان کو اوور آل فائدہ ہوگا کہ ایک علاقے میں لوگ جس شخصیت کو پسند کرتے ہیں ریئلی اور سمجھتے ہیں کہ یہ شخصیت اس قابل ہے کہ وہ ان کو آ کے ریپرزینٹ کرے آگے، اس کو سامنے آنے میں پھر آسانی ملے گی. اب تو حالات یہ نہیں ہے، ابھی آپ دیکھ لیجیے الیکٹیبلس کی جنگ لڑ رہے ہیں ابھی بھی. بالکل. بلکہ سر یہ ہے کہ جو بہت سارے لوگ جو اب الیکشنز، مطلب ہمیشہ یہ ہوتا آیا ہے کہ الیکشنز میں جب لوگ نظر آتے ہیں وہ آپ سے ووٹ لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ اگلے الیکشن سے پہلے آپ کو شکل نہیں دکھاتے، وہی گٹر ابل رہے ہوتے ہیں، وہی لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، ان کو نوکریاں نہیں مل رہی. مطلب وہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جہاں جا کے وہ بتائیں یا کسی کو پکڑ سکیں. تو اگر آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کے ہاتھ میں ووٹ کے ذریعے یہ حق دے دیتے ہیں کہ آپ ان سب کو ریجیکٹ کر دیں، اگلوں کو بھی پتا ہوگا اگر ہم غائب ہو جائیں گے تو ہمیں نہیں ووٹ ملے گا اگلی دفعہ.
دیکھیے اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں اس میں. اگر دیکھنا 24 کروڑ 25 کروڑ لوگ ہیں ہم ان میں سے اب جنگ کس چیز چل رہی ہے؟ الیکٹیبلز سندھ سے لینے ہیں، الیکٹیبلز آپ نے پنجاب سے لینے ہیں، الیکٹیبلز آپ نے بلوچستان سے لینے ہیں. وہ جو عوام ہے ان کو تو کچھ سے ملتی نہیں ہے نا. الیکٹیبلز کون ہے؟ انفلوئنس، جن کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی سپورٹ کہیں سے مل رہی ہے. جب وہ آگے آگے آتے ہیں عوام سے ان کا تعلق ہوتا نہیں ہے. کبھی آپ اندازہ کریں جتنا پیسہ گورنمنٹ ریلیز کرتی ہے علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اور اس پیسے کو لے جا کے اگر آپ کمپیئر کریں جو اسکیمز وغیرہ بنی ہوتی ہیں تو حیران کن نتیجے نکلیں گے آپ کو. اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا نقطہ نظر بالکل صحیح ہے، میں اسے اتفاق کرتا ہوں. جیسے سر ایک ہمارے دوست ہیں شہاب جعفری صاحب، وہ میرے ایک اخبار میں جب میں لکھتی تھی میرے اوپر ایڈیٹر بھی تھے، اور تقریباً 15 سال انہوں نے خلیج ٹائمز میں کام کیا، اور ہی واز دیئر اکانومسٹ اور آج کل بزنس ریکارڈر. انہوں نے ایک بہت اچھی بات ایک میرے پروگرام میں کہی تھی جو مطلب میرے ذہن میں بیٹھ گئی. کہنے کے کہ دیکھیے آپ کے ہاں اگر آپ بات کرتے ہیں کہ جی شوگر مافیا یا ان لوگوں کو کنٹرول کریں یا کچھ کریں، تو شوگر مافیا تو آپ کا بیٹھا ہوا ہے پارلیمنٹ میں، فلاں شخص کا جو کنٹرولنگ پرسن ہے وہ بیٹھا ہوا ہے پارلیمنٹ میں، تو وہ اپنے خلاف کیوں کوئی فیصلے لیں گے. شبر زیدی کا مجھے ایک انٹرویو یاد ہے سر، جس زمانے میں وہ FBI کے غالباً ہیڈ رہے، تو کہنے لگے کہ ایک دفعہ شاہ محمود قریشی صاحب آئے اور کوئی 35-40 لوگ ان کے ساتھ تھے، اور یہ مافیا کے اوپر یوں نہیں ہوگا یوں نہیں ہوگا، جو بھی ان کے مذاکرات ہیں، جو بھی ان کی گفتگو تھی انہوں نے کی، اور ریکارڈ ہے وہ ان کا انٹرویو ہے، کہ دھمکی دی کہ آپ مجھے جانتے نہیں ہیں میں کون ہوں. انہوں نے کہا جی میں آپ کو نہیں جانتا آپ کون ہیں، لیکن اکارڈنگ ٹو دا لا یا یہ جو معاملات ہیں ان کو میں اس طرح ہینڈل نہیں کر سکتا، اس کو میں اس طرح اس کو دیکھا جائے گا. تو وہ یہ کہتے کہ جی ہم کدھر جائیں پھر، مطلب یہ کہ اگر کوئی صحیح بھی کرنا چاہے تو پھر وہ دھمکیاں ہوتی ہیں اور لوگ آ کے اور یہ وہ لوگ ہیں جو ویسے ایک دوسرے کو بہت گالیاں دیں گے، لیکن جب ان کا انٹرسٹ ایک ہوتا ہے تو وہ پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ کتاب آئی تھی یاسمین جس میں انہوں نے جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں نا بڑے بڑے سب کی شداریاں بنائی تھی، وہ نارتھ ٹو ساؤتھ دیکھیں تو سب لنکڈ ہیں آپس میں یہ، اور آف دا اسکرین جب یہ جاتے ہیں تو دے آر ویری گڈ ود ایچ ادر، دے ہیلپ ایچ ادر آؤٹ. ابھی جو آپ نے دیکھا لاسٹ جب یہ گورنمنٹ جو پچھلی گورنمنٹ گئی یعنی کیئر ٹیکر سے پہلے، انہوں نے میرے خیال ہر ایک بندے نے 19 کے 20 یونیورسٹیاں منظور کروائی اپنے ایک سیٹنگ میں بیٹھ کے. ان میں سے کوئی کم از کم جو فیصل آباد کی شخصیت جس نے 3 یونیورسٹیاں منظور کروائیں، ان کا تعلیم سے اور تعلیم کون سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کب کر رہے ہیں. آپ یہی جو نا منی جنریشن ریسورسز کہاں پر ہیں؟ پارلیمنٹ میں ہیں. لا میکنگ کام ہے پارلیمنٹ میں ہے. پارلیمنٹ کنٹرول کون کرتا ہے؟ 2 یا 3 شخصیات. آپ یہ دیکھیے نیکسس دیکھ رہے ہیں نا آپ یہ کیسے، تو انہی کے ذریعے جو آپ کے کارٹلز بنے ہوئے ہیں آپ کے، چاہے وہ شوگر مافیا لے لیجیے، آپ نیچے چلے جائیں نا آپ کو جب گندم آئے گی اس کے کارٹل آپ کو سامنے نظر آئیں گے. ہر چیز کا کارٹلائزیشن ہو گئی ملک میں. صحیح. اس کو جب تک آپ نہیں توڑیں گے نا، جب تک آپ انتظامیہ کو اور لیجسلیشن کو سیریسلی الگ نہیں کریں گے، جی آپ کے مسائل بڑھتے رہیں گے. سے بہت بہت شکریہ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہم انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی تکلیف دیں گے. خواتین و حضرات، پروگرام آپ کو پسند آیا ہو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی موضوع پہ آواز اٹھائیں تو کمنٹ باکس کے کالم میں اس کے خانے میں ہم کو لکھ بھیجیں. ہم انشاءاللہ اس پہ اپنا پروگرام ضرور کریں گے. خدا حافظ.